عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین عرس داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ تیرے مزار پہ حاضر ہوں مرشد برحق، تیرے مزار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ خدائے وحدہ قدوس کی توفیق رفیق سے قطب لاہور حضرت شیخ گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی، عرفانی، حقانی اور روحانی عرس مقدس کی تقریب سعید میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ خدائے پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کے طفیل اور ہمارے آقا و مولا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت و ولایت کے طفیل ہماری اس حاضری کو اس بزم ولایت میں قبول فرمائے اور نجات و فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ آمین کہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ حضرات، 400 ہجری میں حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ غزنی کے ایک محلہ حجویر میں آپ کی ولادت ہوئی اور 465 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں شہر لاہور میں آپ کا وصال ہوا اور شہر لاہور ہی میں آپ کا مزار پر انوار مرجع عوام و خواص ہے۔ خدائے وحدہ قدوس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل حضرت داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا عظمت و شوکت و سطوت و عروج و ارتقاء اور کیسی بلند کرامت و قیادت و شرافت و سعادت عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ بڑی بلند پایہ شخصیت ہیں، سرکار غوث اعظم کی ولادت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخت سفر باندھ لیا۔ ان کے مزار پاک پر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی حاضری ہوئی۔ یہ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں اور اس ہندوستان کے سلطان ہیں جس ہندوستان میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ مزار داتا پر حضرت خواجہ غریب نواز کی حاضری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کیسی عظیم روحانی منزل پر فائز المرام تھے، اور حاضری کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک عظیم الشان بلند پایہ اور زبردست علمی اور ادبی منقبت بھی تحریر فرمائی، جس کا مطلع مشہور زمانہ بھی ہے اور آستانہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر لکھا ہوا ہے۔ زبردست ہے غریب نواز کا یہ مطلع، اور اسی مطلع سے داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و جلالت و ولایت و
رفعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اے داتا گنج بخش لاہوری، آپ ساری دنیا کے لیے روحانی فیضان کا خزانہ تقسیم فرمانے والے ہیں، اور اللہ کے نور کا آپ مظہر ہیں۔ ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، تصوف و روحانیت میں جو ناقص ہیں، اے داتا گنج بخش لاہوری، آپ ان ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو معرفت اور ولایت میں کامل ہیں ان کاملین کے لیے آپ رہنما ہیں۔ ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ اس شعر سے حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام بلند، درجہ علیہ اور رتبہ عظمیٰ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لاہور میں اپنے شیخ ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم و ارشاد کے مطابق آپ قیام پذیر ہوئے، اور کن حالات میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور میں قیام فرمایا اور لاہور کو اپنا مسکن قرار دیا، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ حضرت محمود غزنوی نے بھی یہاں حکومت کی، ان کا دور حکومت ختم ہو گیا۔ ان کے بیٹے مسعود غزنوی نے بھی لاہور میں حکومت کی۔ راجہ جے پال کے بیٹے راجہ آنند پال کی فوج نے مسعود غزنوی کی فوج پر حملہ کیا، اور مسعود غزنوی کی فوج پسپا ہوئی۔ اس طرح غزنی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، غزنوی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور راجہ آنند پال لاہور پر مسلط اور اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ لاہور سے غزنی کو ہٹایا جائے گا اور علی حجویری کو بلایا جائے گا۔ جو کام غزنی کی طاقت سے نہیں ہو سکا، محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کی طاقت سے جو کام نہیں ہو سکا، علی حجویری کی صداقت سے وہ کام تکمیل کو پہنچے گا۔ راجہ آنند پال کی حکومت ہے، اور اس کی حکومت کے دوران یہ اللہ والا، یہ قطب لاہور، یہ پاک تینت، یہ خدا رسیدہ، یہ عاشق صادق، یہ عارف باللہ، یہ مقبول بارگاہ الہی، یہ محبوب دربار مصطفی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں تشریف لاتے ہیں۔ لاہور کی حالت یہ ہے کہ ہندوؤں کا غلبہ ہے، ہندوؤں کا تسلط ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، آفات و بلیات کے گولے داغے جا رہے ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں پر۔ روزانہ درجنوں مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو ہندوؤں نے دیکھا ہلاک کر دیا، مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا ہے اس راجہ آنند پال کی حکومت کے دور میں، اور ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کو حقارت کی اور اہانت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی ایک فقیر، ایک صوفی، ایک درویش لاہور کی سرزمین پر قیام پذیر ہو رہا ہے، جبکہ صوفیوں سے، درویشوں سے، مسلمانوں سے لاہور کے ہندوؤں کو سخت تنفر ہے۔ ایسے ماحول میں آپ وہاں پہنچے، مسلمان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، آفات و بلیات کی چکی میں پیسا جا رہا ہے مسلمانوں کو،
مسلم عورتوں، مسلم مردوں اور مسلم بچوں کا جینا حرام ہے۔ اور ایسے وقت میں جب آپ لاہور پہنچے تو آپ نے لاہور کی سرزمین پر بیعت و ارشاد کی ایسی باد بہاری چلائی کہ صداقت و حقانیت کے پھول کھل اٹھے، نور ولایت کے گلاب مہک اٹھے، اسلاموں، ایمانوں، ایقانوں، اذعان کے کتنے دیپ جلا دیے حضرت داتا گنج بخش نے۔ اور عالم یہ ہے کہ اب روزانہ درجنوں کفار حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، جو آپ کے چہرے پر ضیاء کی زیارت کر لیتا ہے، آپ کے قدموں پر خم ہو جاتا ہے، جو آپ کی محفل میں چند لمحے گزار لے، اللہ کی جناب سے اسے ہدایت مل جائے اور نور ایمان اس کے دل میں القا ہو جائے۔ آپ کی آواز جس کے کانوں میں پہنچ جائے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کی زلف گرہگیر کا اسیر نہ ہو جائے۔ روزانہ درجنوں لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں 65 سال کی آپ نے زندگی پائی، 465 میں آپ کا وصال ہو گیا، اور لاہور میں آپ کی مدت قیام تقریباً 30 سال ہے۔ اور اس زمانے میں درجنوں نہیں، سینکڑوں ہی نہیں، ہزار 2000 ہی نہیں، بلکہ لاکھوں لاکھ لوگ داخل اسلام ہوئے، آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ لاکھوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور کل جو لوگ مسلمانوں سے جلتے اور چڑھتے تھے، اسلام سے جن کو دلی طور پر سخت تنفر اور بیزاری تھی، مسلمان نظر آ جاتا تو اظہار تنفر کرتے، پھپتیاں کستے، موقع لگتا تو زد و کوب بھی کرتے۔ کل جن لوگوں کا یہ عالم تھا، آج اس اللہ والے کی نگاہ کیمیا اثر کی کرامت دیکھیے کہ وہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں، اور لاکھوں لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، گویا خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ لاکھوں کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا اور اپنے دامن کی وابستگی عطا فرمائی، جہنم سے بچایا اور جنت کے پربہار ماحول میں پہنچایا۔ آپ نے صداقت و حقانیت کے ایسے گلاب کھلا دیے لاہور میں کہ مہک اٹھی مشام جاں ہر شخص کی، اور بیعت و ارشاد کا ایسا آپ نے چراغ جلایا کہ اس کی روشنی اور اس کے اجالے سے لاہور کے در و دیوار بھی مہک اٹھے، ظاہر بھی مہک اٹھا اور باطن بھی مہک اٹھا، باطن بھی منور ہو گیا، ظاہر بھی منور ہو گیا اور باطن بھی منور ہو گیا۔ آپ کے دم قدم کی برکتوں سے اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ سچ ہے، سلاطین اسلام کی تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ ہندوستان میں اسلام اللہ والوں کی کرامتوں اور راہوں سے پھیلا ہے۔ سلطان جو کام انجام نہیں دے سکتا، ایک سچا مسلمان اپنی صداقتوں کے ذریعے وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ بادشاہوں کی تلواروں سے جو نہیں ہو سکتا، وہ ان اللہ والوں کی کرامتوں سے ہو جاتا ہے۔ سلاطین اسلام کی سپاہ جو کام نہیں کر سکتی، ان اللہ والوں کی نگاہ سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ حکام زمانہ کا لشکر جو کام انجام نہیں دے سکتا، اولیاء زمانہ کا تیور وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ لاہور کی سرزمین پر عشق و عرفان و وجدان کا ایسا چراغ جلایا حضرت داتا صاحب نے کہ اس کی روشنی سے در و دیوار منور ہو گئے۔ آج بھی ان کے فیضان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔
آج بھی ان کی روحانیت اور ان کی کرامت کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے. آج بھی ان کی صداقت و حقانیت کے دیپ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی ان کا دربار فیوض و برکات کی آماج گاہ ہے. کوئی تاریک دل چلا جائے تو ان کے دربار کی نورانیت اس کے ظاہر و باطن کو جگمگا دے، منور و تابناک کر دے. کیسا کام کیا انہوں نے، اس کام کو جتنا خراج عقیدت پیش کیجیے. اچھا، کرامتیں بھی جب ضرورت پیش آتی تھی تو آپ سے کرامات کا بھی ظہور و صدور ہوتا تھا. بلا ضرورت یہ اللہ والے کرامتیں نہیں دکھاتے. ان کی نگاہ سے وہ کام انجام پا جاتا ہے جو سلاطین کی سپاہ سے انجام نہیں پاتا. بلا ضرورت یہ کرامت نہیں دکھاتے. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ شریعت کے پابند اور مذہب اسلام کے عامل ہوتے ہیں. جو انہیں دیکھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. جو ان کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ ان کے دامن میں پناہ گزیں ہو جاتا ہے. جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے. یہی ان کی سب سے بڑی کرامت ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ عام قسم کی کرامتوں کے ظہور کا موقع ہوتا تو ضرور کرامات کا ظہور و صدور بھی ہوتا. مسجد بنائی حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے. لاہور کے کچھ دانشوروں نے کہا کہ اس مسجد کا رخ درست نہیں ہے، خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ نہیں. آپ کو جب معلوم ہوا تو ایک نماز کے بعد اس مسجد کے صحن میں ان تمام حضرات کو آپ نے کھڑا کیا جو مسجد کے رخ پر اعتراض کرتے تھے. ارشاد فرمایا ذرا غور سے دیکھو کہ مسجد کا رخ کیسا ہے. اب اعتراض کرنے والوں نے جب مسجد کے رخ کو غور سے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی کہ مکہ مکرمہ کا کعبہ معظمہ ان کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار تھا. اللہ رب العزت نے لاہور سے خانہ کعبہ تک کے تمام حجابات اٹھا دیے اور کعبہ معظمہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور دل نے اس بات کی تصدیق کر دی، یقین پیدا ہو گیا. زبان نے اس کا اعلان کر دیا کہ ہاں ہاں واقعی داتا صاحب کی بنائی ہوئی مسجد کا رخ بالکل درست ہے، عین ثواب ہے. اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. مسجد کا رخ بھی دیکھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں. جب دونوں ہی سامنے ہیں تو اب شک کی کیا گنجائش. یہ ہے ان کی کرامت کہ شک کرنے والوں کو خانہ کعبہ کا دیدار کرا دیا. یہ اللہ والے ایسی ہی شان اور ایسی ہی عظمت کے مالک ہوا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیدار کرا دیتے ہیں. کسی کے سامنے حدیث پاک پڑھی گئی، ایک اللہ والے نے پڑھی، اس نے اس کے حدیث ہونے میں شک کیا، فوراً رسول کونین کی زیارت کرا دی اس اللہ والے نے. اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق بیان سے فرما رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ میری حدیث ہے. تو ان اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ ان کے یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ صرف زبان سے تبلیغ نہیں کرتے بلکہ عمل سے بھی تبلیغ کرتے ہیں. وقت آتا ہے تو سنا بھی دیتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو جلوہ دکھا بھی دیتے ہیں. ان کی شان ہی نرالی ہے. خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو گئی، یقین ہو گیا کہ مسجد کا رخ بالکل درست ہے. یہ شان ہے ان کی. بہت کام کیا داتا گنج بخش نے، کتابیں بھی لکھیں. کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے تصوف کی، ایسی عظیم و جلیل و بے مثال اور بلند پایا، قابل مطالعہ، تصوف اور روحانیت کے موتیوں سے لبریز ایسی عظیم و شاندار کتاب کشف المحجوب، جس نے پردے روحانیت کے ہٹا دیے، حقائق اور معارف کے دریا بہا دیے. اس کتاب کو پڑھیے. حضرت داتا صاحب کی تصنیف ہے، زبردست عالم بھی تھے حضرت داتا صاحب.
کئی کتابیں آپ کی یادگار ہیں، لیکن کشف المحجوب میں جو شہرت پائی ہے وہ دوسری کتابوں کو شہرت نہیں ملی، لیکن ہر کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ 465 ہجری میں حضرت داتا صاحب کا وصال ہو گیا۔ ان کے مزار پاک پر نوچندی جمعرات کو زبردست ازدحام ہوتا ہے، زائرین کا جم غفیر، عشاق کا بہت بڑا مجمع ان کے مزار پاک پر۔ یہ خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، الحمدللہ ان کے مزار پر انوار پر کئی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہے، اور نوچندی جمعرات کو بھی حاضری ہوئی ہے، دیگر مواقع پر بھی بہت ہجوم ہوتا ہے اس شاخ کا۔ دور و دراز سے لوگ ان کے مزار کی زیارت کے لیے اور اپنی حاجتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، فیضان کے حصول کے لیے ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور مشہور یہ ہے کہ نوچندی جمعرات کو ان کے مزار کی زیارت کیجئے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کیجئے تو ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی اور دعا آپ کی قبول ہوگی، یہ مشہور ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی عذر کے سبب نوچندی جمعرات کو ان کے مزار پر نہ جا سکے تو وہ جہاں بھی ہے وہیں ان کے مزار کا تصور کر لے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کر لے تو حضرت داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے کی برکت سے اس کی مراد پوری ہوگی۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے اس محبوب و مقبول بندے کے طفیل اور اس عارف و پاک باز اور اس خدا رسیدہ، خدا شناس اور خدا ترس ولی کامل کے طفیل، جس کی شان یہ ہے کہ وہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملوں کے لیے رہنما و راہبر ہے، آئیے ہم اسی عظیم ولی کامل کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، استقامت علی الحق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ہمارے ہندوستان کو امن و سکون بخشے، کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی منصوبہ سازیوں سے، ان کے ناپاک عزائم سے، ان کی فرسودہ پلاننگ سے مسلمانوں کو بچائے، کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے، اپنے اس ولی کامل کے طفیل ہمیں دنیا میں بھی شادمانیاں عطا فرمائے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آخرت میں سرفرازیاں عطا فرمائے، ہماری نسل خوش و خرم رہے ان دشمنوں کی دشمنی سے اور ان مشرکین کے ضرر و شرر سے۔ اللہ رب العزت اپنے اس ولی خاص کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے۔ خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہمارے مرشد حضور مفتی اعظم ہند جو اللہ والے ہیں، صاحب کرامت ہیں، خدا ترس ہیں، ان کا واسطہ، اعلیٰ حضرت کا واسطہ اور ان تمام بزرگوں کے شیخ سید السادات، شیخ المشائخ، ولی الاولیاء، تاج الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ کہ ان دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے اور حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا اس کو قبول فرما لے، اور میری اور یہ پروگرام کرنے والوں کی اور اس پروگرام کو سننے والوں کی سبھی کی نجات و فلاح کا ذریعہ بنائے اللہ رب العزت۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ افضل الصلاوات والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔